نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن کتاب انقلاب۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے اور رشتہ توڑ کر ان باقی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ صفحات کنگالیں اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکیزنی کو فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرزا حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتے تھے، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو غزہ میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قد سالی میں کہلاتے انسانوں بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا عرش کرب ہے، اسے اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے پوری کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت اللہ علیہ بنا کر بھی دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، رائے زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا کی مثال لانے پر قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دی، راستے بدل دی، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالا، زندگی کی رخ بدل ڈالا، ظاہر بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا، ڈاکو لٹیرے معاوض اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زید و پرسا بن گئے، عرب کچھ چرو ہے زمانے کی مقتدی اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار زہر مشب بیدار بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرر بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے پپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کی پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام پڑھانے سے پپا ہوا۔ سامعین گرامی، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا، اس کی کسی حد میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن اے مسلمان، تم کتنے بدنصیب ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگتے ہو۔ تمہارے سامنے آب شیرین کا دریا پر ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کا موازن تنگ اور مغربی جمہوریت کے سراغ کو، تم قرآن کا دامن تھام لوگے، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے،
ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کی استفادہ کے لیے کسی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا اللہ کا خوف رکھتے نہیں۔ زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتی ہے فوراً، ہم سن کے اذان کبھی اٹھتے نہیں۔ کانوں میں اذان کی بنا کیسے آواز، بند ٹی وی کو ہم کرتے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔